یہ بات 18ویں صدی کے آخر کی ہے، جب ہندوستان پر شاہ عالم ثانی کی برائے نام حکومت تھی۔ مغل سلطنت کا عروج ختم ہو چکا تھا اور انگریزوں کی آمد کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس دور میں پنجاب، جو 5 دریاؤں کی سرزمین کہلاتی ہے، پر سکھوں کے 12 آزاد قبیلے یا گروہ موجود تھے، جنہیں مسلم کہا جاتا تھا۔ ہر مسل کی اپنی فوج اور سردار تھا۔ یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے، لیکن بیرونی حملے کی صورت میں متحد ہو جاتے اور اس مشترکہ فوج کو خالصہ کہا جاتا تھا۔ انہیں مسلوں میں سب سے بڑی فوج رکھنے والی مسل گوجرانولا کے قریب تھی، جسے شکرچکیا مسل کہا جاتا تھا۔ اس مسل کے جنگجوؤں کی تعداد 15,000 تک بتائی جاتی ہے۔ 1792 میں صرف 12 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو اس مسل کا سردار بنا دیا گیا۔ یہ لڑکا، جو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بعد میں نہ صرف شکرچکیا مسل بلکہ پورے خالصہ کا سردار بن گیا۔ اس نوجوان کے 2 بڑے دشمن تھے، مغرب سے آنے والے افغانی حملہ آور اور مشرق میں کمپنی کی حکومت۔ لیکن ایک تیسرا دشمن بھی تھا جس سے اسے مسلسل لڑنا پڑتا تھا، اور وہ اس کی اپنی سکھ برادری تھی۔ گوجرانولا میں پیدا ہونے والے اس لڑکے کو دنیا آج مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نام سے جانتی ہے۔ لاہور، جو اس وقت بھنگی سرداروں کے قبضے میں تھا، کو فتح کرنا اتنا مشکل نہ تھا، لیکن اصل چیلنج افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کے جانشینوں کے حملے تھے۔ جب مغل سلطنت کمزور ہوئی تو لاہور احمد شاہ ابدالی اور اس کے جانشینوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ وہ کسی دوسرے کے قبضے کو برداشت نہیں کرتے تھے اور فوراً حملہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب بھنگی سرداروں نے لاہور پر قبضہ کیا تو احمد شاہ ابدالی کا پوتا شاہ زمان واپس لاہور کی طرف آیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ تاہم کابل میں بگڑتے حالات کے باعث وہ لاہور میں اپنا نمائندہ چھوڑ کر افغانستان واپس چلا گیا۔ بالاکوٹ کے مقام پر بنائی گئی، جہاں آج بھی لوگ ان کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جنگ سید احمد شہید کی تحریک کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی، اور اس کے بعد تحریک مجاہدین منتشر ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کا عروج۔ اس وقت تک مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت مضبوط ہو چکی تھی۔ پنجاب، ملتان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقے ان کے زیر حکومت تھے۔ رنجیت سنگھ نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا اور یہاں تعمیرات، ثقافت اور حکمرانی کے کئی یادگار کام کیے۔ انگریزوں کے ساتھ تعلقات۔ رنجیت سنگھ کی سیاست میں ایک اہم پہلو انگریزوں کے ساتھ معاہدے تھے۔ انہوں نے ستلج کے اس بار انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کیا، لیکن اپنی ریاست کو ان کے اثر سے محفوظ رکھا۔ یہ ان کے سفارتی ہنر اور دورانندیشی کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے دوران انگریزوں کے ساتھ جنگ سے بچے رہے۔ کوہ نور کا انجام۔ رنجیت سنگھ کے بعد ان کی سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 1849 میں دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ کوہ نور ہیرے کو برطانوی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے ملکہ وکٹوریہ کے تاج کا حصہ بنا دیا۔ آج کوہ نور لندن کے ٹاور میں موجود برطانوی شاہی زیورات کا حصہ ہے، اور اس کی ملکیت پر تنازع اب بھی جاری ہے۔ اختتام۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکمرانی کا دور تاریخ میں ایک سنہری باب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مضبوط اور خود مختار ریاست قائم کی، جس نے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے بر صغیر کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی اور سلطنت کی تاریخ سکھ سلطنت کی طاقت، اس کے عروج و زوال، اور بر صغیر کے پیچیدہ سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھنے کا ایک منفرد زاویہ فراہم کرتی ہے۔ رنجیت سنگھ کی سلطنت۔ عروج۔ رنجیت سنگھ نے 1799 میں لاہور فتح کر کے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی قیادت میں سلطنت پنجاب، سندھ سے لے کر کشمیر، خیبر پختونخوا اور موجودہ دہلی کے قریب تک پھیل گئی۔ فوجی طاقت۔ ان کے سب سے اہم جنرلوں میں ہری سنگھ نلوا شامل تھا، جو افغانوں کو شکست دینے کے لیے مشہور تھا اور جس نے سلطنت کے لیے کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقے حاصل کیے۔ ہری سنگھ نلوا کا کردار۔ فتوحات۔ سیالکوٹ، ملتان، پشاور اور دیگر علاقوں کی فتوحات میں ہری سنگھ نلوا کا کلیدی کردار تھا۔ موت۔ ہری سنگھ نلوا خیبر کے قریب ایک جھڑپ میں مارا گیا، جس سے رنجیت سنگھ کو شدید صدمہ پہنچا۔ رنجیت سنگھ کی وفات اور زوال۔ صحت۔ مسلسل جنگوں اور شراب نوشی نے رنجیت سنگھ کی صحت کو متاثر کیا، اور وہ 1839 میں فالج کے حملوں کے بعد وفات پا گئے۔ ستی کی رسم۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد ان کی 4 بیویوں اور 7 لونڈیوں نے ستی ہونے کا اعلان کیا اور ان کی چتا پر خود کو قربان کیا۔ سلطنت کا زوال۔ رنجیت سنگھ کے بعد ان کے جانشین سلطنت کو برقرار نہ رکھ سکے۔ 1845 اور 1848 میں انگریزوں کے ساتھ جنگوں کے بعد سلطنت پنجاب برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں چلی گئی۔ آخری مہاراجہ دلیپ سنگھ کو لندن بھیج دیا گیا،
جہاں انہوں نے کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا۔ انگریزوں کی لوٹ مار۔ انگریزوں نے نہ صرف کوہ نور بلکہ دیگر قیمتی جواہرات اور اشیاء بھی برطانیہ منتقل کیں، جن میں لاہور ڈائمنڈ اور کارونیشن نیکلس شامل ہیں۔ دلیپ سنگھ کی جدوجہد۔ دلیپ سنگھ نے روس کی مدد سے سلطنت واپس حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ 1893 میں پیرس میں غربت کے عالم میں وفات پا گیا۔ تاریخی ورثہ۔ رنجیت سنگھ کی سمادھی آج بھی لاہور میں مینار پاکستان کے قریب موجود ہے، جو ان کی عظمت کی یادگار ہے۔ ان کی کہانی برصغیر کی تاریخ کا اہم باب ہے اور سکھ سلطنت کی شان و شوکت کی علامت ہے۔